سورہ ہود میں فرمایا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. یہ سورہ ہود کی ایک آیت ہے، چیپٹر نمبر 11، کہ تم ٹلٹ نہ دکھاؤ، جھکو مت ظالموں کی طرف، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی. جس کو کہتے ہیں انگریزی میں انکلائنیشن یا ٹلٹ، جھکنا. یہ جھکنا کیا ہے؟ جھکنا یہی ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ایشو تھا انذار و تبشیر کا، انسان کو ڈیوائن ٹروتھ جو ہے اس سے اویئر کرنا. لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، وہ اور ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں یہ دعوت شروع کی تو وہاں کے جو مشرک سردار تھے، جو ابھی آپ کے فولڈ سے باہر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم تو دوسرا ہے، وہ یہ کہ یہ ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ اریگیشن نہیں، اسی لیے ہمارے پاس ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر نہیں، جبکہ عراق میں اور دوسرے کنٹریز میں ہے. تو آپ سب سے پہلا یہ کام کیجئے کہ ہمارے ہاں اریگیشن کا کوئی راستہ نکالیے تاکہ ہمارے یہاں بھی ہارٹیکلچر ہو اور ایگریکلچر ہو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ما بہذا بعثت الیکم، ما بہذا بعثت الیکم، I have not been sent to you for this purpose. I have not been sent to you for this purpose. میں تمہارے پاس اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. مطلب یہ تم کرو، ہم تم کو روکتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو کام ہے وہ تو ہے انذار و تبشیر، یعنی انسان کو ڈیوائن ٹروتھ جو ہے اس سے اویئر کرنا، جنت جہنم والی بات کو بتانا، تاکہ انسان مرنے کے بعد جو ایٹرنل لائف آنے والی ہے اس میں وہ فیل نہ ہو جائے، اس میں وہ گھاٹے میں نہ رہے. تو مین اسٹریم پر چلتے رہنا اور رکون سے یعنی ٹل سے بچتے رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بیسک پرنسپل ہے دعوی ورک کا. تو بار بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ایشوز اٹھتے ہیں، وہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، اس کو کہتے ہیں ری اورینٹیشن، یعنی مین اسٹریم سے دعوت ہٹنے لگتی ہے، تو وہاں ضرورت ہوتی ہے ری اورینٹیشن کی. جیسے کچھ پولیٹیکل پرابلم آئے تو آپ لگے لڑنے دوسروں سے، کچھ ملی مسائل آئے تو آپ نے ملی ورک چھیڑ دیا، کسی نے کچھ اسلام کے خلاف کچھ کہا یا لکھا تو آپ نے ان سے ڈبیٹ چھیڑ دیا. یہ سب رکون ہے، یہ سب کا سب رکون ہے. ڈبیٹ بھی رکون مطلب ٹلٹ، مین اسٹریم سے ٹلٹ، مین اسٹریم سے ہٹنا.